اسلام آباد سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کا مذاکراتی وفد ٹھنڈے دل سے سوچنے اور اپنا موقف بیان کرنے کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ کسی بہتر اور فریقین کے لیے قابل قبول نتیجے پر ختم ہوگا۔ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی زندگی کے پہلے باقاعدہ سنجیدہ سیاسی مذاکرات کے عمل کا ذائقہ چکھ رہی ہے، اور اچھی طرح جانتی ہے کہ مد مقابل سیاسی اجتماع بھانت بھانت کے سیاسی پنڈتوں کا ایک گروہ ہے، جس کا کنٹرول روم لندن میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی رہائش گاہ اور ملک کے مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے زرداری ہاؤسز کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان کے حجرے سے جڑا ہوا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق پی ٹی آئی کی طرف سے جو وفد پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اس میں شامل ایک بھی سیاسی شخصیت یہ نہیں چاہتی تھی کہ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد قومی اسمبلی سے استعفے دیے جائیں۔ چودھری فواد حسین اور شاہ محمود قریشی کسی صورت پنجاب اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے تھے، لیکن عمران خان کی ضد کے سامنے ٹھہر بھی نہیں سکتے تھے۔ واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ دونوں شخصیات باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی میں شامل رہی ہیں، اور دونوں شخصیات تحریک انصاف کی وفاقی حکومت میں وفاقی کابینہ میں اہم ترین وزارتوں پر براجمان رہی ہیں، لیکن دونوں کی شدید ترین سیاسی خواہش پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا تھی۔ شاہ محمود قریشی کی اس خواہش کو ملتان میں پی ٹی آئی کے ہی ایک سابق نوجوان رکن نے ضمنی انتخابات میں شکست دے کر مٹی میں ملا دیا، اور فواد چودھری کے سامنے سب سے بڑے حریف چودھری پرویز الہی تھے، جو کسی صورت پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ ابھی سپریم کورٹ کی تجویز پر تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے کہ چودھری پرویز الہی نے میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے دل کی بات کہہ دی کہ اگر مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں تو پنجاب اور کے پی کی تحلیل شدہ اسمبلیوں کو بحال ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ قانون کے مطابق توڑی گئی اسمبلیاں اس قسم کے مذاکرات کے بعد قانونی اور آئینی طور پر بحال ہو سکتی ہیں کہ نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے وفد نے اسمبلیوں میں واپسی کا نقطہ پی ٹی آئی کے سامنے رکھا اور آئینی ترمیم کا کہہ کر اسمبلی میں واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے مذاکرات کاروں نے موقف اختیار کیا کہ حکومت 2 ماہ قبل انتخابات پر لچک دکھائے تو ہم بھی اپنے موقف میں لچک بھر سکتے ہیں۔ جواب میں پی ڈی ایم کے وفد نے کہا ہے کہ یہ معاملہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر میں انتخابات کی صورت میں صوبائی حکومتوں کی بحالی پر بھی بات چیت ہوئی ہے، جبکہ حکومتی وفد نے واضح طور پر کہا ہے کہ اصل فیصلہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کریں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حکومتی وفد اس بات پر زور دے رہا ہے کہ بجٹ گزرنے کے بعد الیکشن کے بارے میں اہم فیصلے ہوں گے، جبکہ پی ٹی آئی کا وفد بجٹ سے پہلے الیکشن کی تاریخ کا تعین چاہتا ہے۔ دوسری طرف چودھری پرویز الہی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو کہا ہے کہ سیاسی مخالفین کی پکڑ دکڑ شریف برادران کا وتیرہ ہے، یہ مذاکرات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی دباؤ ڈالنے کے لیے ایسا کرتے رہتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر آپ ان کی نیت خراب دیکھیں تو مذاکرات چھوڑ کر آ جائیں، ہم اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، ورنہ شریف برادران کے جہاں قدم پڑ جائیں وہاں امیدیں دم توڑ دیتی ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا اصل دکھ یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کہنے کو تو صدر ہیں، لیکن پارٹی کی قیادت ان کو دیگ میں گرم مسالہ کہتی ہے، اور تحریک انصاف کے اندر جہلم گجرات تنازع کی باتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ جنوبی پنجاب والے چودھری پرویز الہی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور پی ٹی آئی لاہور کی قیادت چودھری صاحب کو مستقل خطرہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ وزارت اعلیٰ کا اگلا امیدوار بھی سمجھ رہی ہے، جس کو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف کے اندر جاری رہنے والی لڑائیاں ویسی ہی ہیں جیسے دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر معمول کی بات ہے، لیکن چودھری پرویز الہی کی آمد نے معمول کی لڑائیوں کو کسی حد تک غیر معمولی بنا دیا ہے۔ جہلم سے چودھری فواد حسین، لاہور سے میاں اسلم اقبال، جنوبی پنجاب سے شاہ محمود قریشی، ان تمام لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کی موجودگی میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ شاید کسی دوسرے کو نہ مل سکے، اس لیے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر مزید کشیدگی اور تناؤ نظر آئے گا۔ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان ان مذاکرات کے بالکل حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بنچ کی تجویز کے باوجود پارٹی قیادت کے سامنے اس قسم کے مذاکرات میں شامل ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات اصل میں ان کے موقف کی سراسر نفی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں جو میری سیاسی نفرت کا مرکز ہیں، اور اگر عوام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ عمران خان بھی دوسرے سیاستدانوں جیسا ہے تو پھر شاید اگلے انتخابات میں پی ٹی آئی کو وہ ہدف حاصل نہ ہو سکے جو عمران خان چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے پرجوش ارکان نے عمران خان کو لاکھوں مرتبہ یہ باور کرایا ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار ایسا نہیں
नहीं जिसकी जमानत जब्त न हो जाए, और पूरे मुल्क में सिर्फ इमरान खान ही वो वाहिद उम्मीदवार हैं जिसको इंतखाबात में कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ये मामला भुट्टो साहब के साथ भी हुआ था और अल्ताफ हुसैन भी इसी तसव्वुर के जाल में फंस गए थे। सियासी बालादस्ती एक बेहतर तसव्वुर है, लेकिन अपने अलावा किसी दूसरे को लीडर तसव्वुर ही ना करना ये एक तरह से अच्छा खासा नफ्सियाती मामला है। और अगर इस मामले से बेहतर अंदाज में छुटकारा ना पाया जाए तो शायद ये मामला तो इस शख्सियत के साथ पेवस्त रहता है, लेकिन सियासत का मैदान इसका वजन नहीं उठा सकता और जल्द ही जमीन पर पटक देता है। बेतहाशा मकबूलियत के दौरान भी ज़िमनी इंतखाबात में जनाब इमरान खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये जरूर हुआ है कि बतौर इमरान खान इनको इंतखाबी शिकस्त नहीं हुई, लेकिन बतौर इमरान खान के उम्मीदवार इनको कई मरतबा बिल वास्ता शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अभी कुछ माह पहले इनके वजीर खारजा की बेटी को मुल्तान में जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बहरहाल सियासी बातचीत और मुज़ाकरात का रास्ता ही मुस्बत सियासत और जमहूरियत का रास्ता है, और सियासत में बर्दाश्त एक बेहतरीन तर्ज अमल की सी हैसियत रखती है। तहरीक इंसाफ अब मुल्क की अहम तरीन सियासी जमात है और दूसरी सियासी पार्टियां भी अवाम में अपनी जड़ें रखती हैं। अगर ये सब मिलकर जमहूरी असूलों की बालादस्ती और आइन की अव्वलियत के तसव्वुर को मजबूत बनाते हैं तो बईद नहीं कि 24 करोड़ अवाम के मुल्क को फौरी तौर पर जबरदस्त फायदा पहुंचे।